یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاحقاف کی آیت 27 تا 32 کے حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت 27-28 میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی بستیوں کی تباہی کا ذکر کیوں کیا ہے، ان واقعات کے ذکر سے اللہ کا مقصد کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے غارت کر دیں جتنی تمہاری آس پاس بستیاں ہیں، اور طرح طرح سے ہم نے ان کو اپنی آیات سنائیں تاکہ وہ لوٹ آئیں، پھر کیوں نہ مدد پہنچی ان کو ان لوگوں کی طرف سے جنہیں انہوں نے پکڑ رکھا تھا اللہ کو چھوڑ کر معبود بڑے درجے پانے کے لیے، نہیں بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے، اور یہ جھوٹ تھا ان کا اور گھڑی ہوئی بات تھی۔ آیت 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی بستیوں کی تباہی کا ذکر کیوں فرمایا ہے اور ان واقعات سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر قوم عاد کا تفصیلی تذکرہ فرما دیا گیا تھا۔ دوسری ایسی ہی قوموں کا تذکرہ اور ان کا کفر اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی تکذیب کی وجہ سے جو عذابات ان پر آئے اور ہلاک ہوئے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں اور نشانات اور کھنڈرات، یہ ساری اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات سے یہ لوگ بچ نہیں سکے، حالانکہ یہ اپنے وقت کی بڑی طاقتور قومیں تھیں اور ہر حوالے سے ان کو قوت حاصل تھی۔ اہل مکہ کو یہ بتایا گیا کہ ان کے سفر کے راستے کے اندر یہ ساری کھنڈرات اور ساری نشانیاں موجود ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کا احوال آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اہل مکہ کو فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ تمہارے آس پاس کی جو بستیاں ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور تباہی اور بربادی کا وہ ایک نمونہ موجود ہیں، اور اس لیے کہ وہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھیں، اور یہ نہیں کہ ہم نے انہیں ایسے ہی تباہ کر دیا، بلکہ ہم نے اپنی آیات کو مختلف انداز سے، نشانیوں کو مختلف طریقوں سے ان پر پیش کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کا کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور اس کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ باز نہیں آئے، اور وہ چیزیں جنہیں اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنا معبود بنا رکھا تھا کہ یہ مصیبت کے وقت ہمارے کام آئیں گے اور ہمیں مصیبت سے نجات دیں گے، تو فرمایا گیا کہ پھر انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، تو جب عذاب کا وقت آیا تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے، اس لیے کہ وہ ان کے اپنے تراشے ہوئے تھے اور گھڑے ہوئے تھے، اور یہ بات نہیں کہ وہ کوئی معبود تھے یا ان کی مدد کر سکتے تھے، بلکہ یہ ان کے اپنے خیال میں مدد کر سکتے تھے۔ تو اسی حوالے سے کہا گیا کہ جب ان کا اپنا خیال تھا کہ وہ مدد کر سکتے ہیں اور مدد کریں گے، تو انہوں نے مدد کیوں نہیں کی اور پھر یہ عذاب کے اندر کیوں مبتلا ہو گئے۔ بتانا یہ مقصود تھا انہیں، اور سبق اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جب کسی اور چیز کو اپنا مددگار بنایا جائے گا
تو وہ مددگار حقیقی طور پر نہیں ہوگا بلکہ ہمارا اپنا ہی تراشا ہوا ہوگا، اور وقت آنے پر وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کفر کی طرف آنا اور شریک ٹھہرانا یہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ آیت 29 تا 32 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ ان میں جنات کے ایک گروہ کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے، ان آیات سے جنات کے ایمان لانے کے واقعہ کس طرح انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اور انہوں نے دیگر جنات کو کیا نصیحت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئک فی ضلال مبین۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جس وقت متوجہ کر دیے ہم نے آپ کی طرف ایک جماعت کو جنوں میں سے، قرآن سننے لگے، پھر جب وہاں پہنچ گئے بولے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا تو لوٹ پڑے اپنی قوم کو ڈر سنانے کے لیے، بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور تصدیق کرنے والی ہے تمام کتابوں کی، ہدایت دیتی ہے سچے دین کی اور ایک سیدھی راہ کی طرف۔ اے ہماری قوم، مانو اللہ کے بلانے والے کی بات کو اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ وہ تمہیں بخش دے تمہارے گناہ اور تمہیں بچائے ایک دردناک عذاب سے۔ اور جو کوئی نہ مانے گا اللہ کے بلانے والے کی بات کو تو وہ نہ تھکا سکے گا بھاگ کر زمین میں، اور کوئی نہیں اس کا اس کے سوا مددگار، یہی لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ آیت 29 تا 32 میں جنات کے ایک گروہ کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں جنات کے ایمان لانے کے واقعے کو کس طرح انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے اور انہوں نے دیگر جنات کو کیا نصیحت کی۔ مذکورہ آیات میں اہل مکہ کو عار دلانے کے لیے جنات کے ایک ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جنات تو غرور اور تکبر میں تم سے زیادہ ہیں، مگر قرآن سن کر ان کے دل بھی نرم ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنات سے زیادہ عقل اور شعور عطا کیا ہے، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے۔ جس واقعے کا ان آیات کے اندر تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ ایک جنات کا ایک گروہ جو کہ اپنی مقام سے یہ سن کر آیا تھا کہ عرب کے اندر ایک کوئی نبی آ گئے ہیں، تو یہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن کو سنا، اور یہ ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی تو وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنا، اور سننے کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور اپنی قوم کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ یہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایک سچا دین لائی ہے اور صراط مستقیم کی ہدایت کرتی ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ جنات کی یہ قوم یہود تھے،
اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ بات بھی مفسرین نے فرمائی ہے کہ تورات کی اکثر جو احکامات تھے وہ انجیل کے اندر بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا ان کا۔ ہو سکتا ہے کہ جنات کی جماعت نے انجیل کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی ہو، اس لیے تورات ہی کو ذکر کر دیا، اور چونکہ قرآن مجید اس کے بعد ایک بڑی کتاب تھی اس لیے تورات کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا گیا۔ تو مفسرین نے اس طرف بھی اس خیال کو بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال پھر جب یہ اپنی قوم کی طرف گئے اور انہیں کہا کہ اللہ کے بلانے والے داعی اللہ کی بات کو سن لو اور اس پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا۔ بصورت دیگر اگر تم نے اللہ کے داعی کی بات کو نہ سنا تو تم زمین میں بھاگ کر اس کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ تمہیں کہیں پناہ مل سکتی ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا، اور ایسے لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔